گزارش ہوگی ذرا بیٹھ جائیں تاکہ ہم کلام کی عمیق باتوں کو اپنی زندگی کی بہتری اور صلاح کے لیے سیکھ سکیں۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک عید منائی، وہ کون سی عید تھی؟ عید قیامت المسیح۔ عید قیامت المسیح، یعنی کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور مسیح خداوند رسولوں سے مختلف گواہیوں کے پڑھتے رہے، کلام بھی کرتے رہے، نصیحت بھی کرتے رہے، باتیں بھی کرتے رہے، اور بالآخر مسیح خداوند رسولوں سے جدا ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ زندہ آسمان پر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40ویں روز مسیح خداوند زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس دن کو عید صعود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عید صعود، یعنی کہ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور عید اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عید اس لیے دین مسیحت کے اندر ایمان کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس دن مسیح نے جو بشارتی پیغام دیا تھا، رسولوں کو تنبیہ کی تھی، اور وہ عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے بلکہ روح زمین کے لیے ایک نجات کی خوشخبری تھی۔ ہاللیلویا! کیسی خوشخبری تھی؟ نجات کی خوشخبری تھی۔ اور مسیح خداوند نے اپنے آخری بیانات میں جو صعود آسمانی پہ جانے سے پہلے رسولوں سے جو باتیں کی، لوگوں کو ان کو بتایا کہ تم نے اب اپنا مشن اور ویژن کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس پل آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تمہارا بنیادی کام کیا ہوگا، تمہارا بنیادی عملی اقدام کیا ہوگا، تم نے کس طریقے سے میری بتائی ہوئی تعلیم اور اس پلان اور منصوبے اور بالخصوص نجات کی خوشخبری کو لوگوں تک کس طریقے سے لے کر جانا ہے۔ یہ ساری باتیں اویئرنیس کے لیے اپنے رسولوں سے کی، اور اس کے بعد مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ آئیے میں آپ کو آج کے کلام مقدس کے وقت کے مطابق مستفید کرتا ہوں۔ مرکز 16 باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہاللیلویا! اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر کلام کی برکت ہو۔ مسیح نے ایک مقصد دیا، ان کو بتایا کہ تم نے ساری قوموں میں، ساری دنیا میں جا کر کیا کرنی ہے؟ انجیل کی، انجیل کے کیا لفظ معنی؟ یعنی کہ لوگوں
کو خوشخبری سنانا، ڈرانا تو کہانا نہیں ہے بلکہ کیا دینی ہے، اور خوشخبری کا پیغام یسوع نام کے سبب سے ہے۔ ہاللیلویا۔ سب قوموں میں منادی میرے نام سے کی جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح ہی خوشخبری کا منبع ہے۔ ہاللیلویا۔ بیمار موت کی دہلیز پر شخص ہو تو یسوع اس کے لیے زندگی بن کر آیا۔ ہاللیلویا۔ صلیب پر ڈاکو کی سٹوری ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے، وہ مر رہا تھا تو پھر بھی کہتا خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کے پاس نہ تو وقت تھا کہ وہ بپتسمہ لیتا، نہ اس کے پاس وہ وقت تھا کہ جا کر کسی اپنے کائنوں کو جا کر دکھاتا، تو اس نے وہیں پر صلیب پر مرتے ہوئے آخری دموں میں، آخری سانسوں میں مسیح پر ایمان لایا۔ تو یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند نے اسی وقت اس کی زندگی میں معجزہ کیا اور کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے لیے معافی نامہ بھی ہو گیا، فردوس کی خوشخبری بھی اس کو مل گئی۔ اس لیے یسوع ہی خوشخبری ہے، اور کلام کی منادی ہمارا مقصد ہے۔ اور جہاں پر انجیل کی خوشخبری کی منادی نہیں کی جاتی، وہاں پر جان لیجئے کہ یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا پرچار نہیں کیا۔ کلام اقدس میں ایمان کے اوپر بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے 2 ہفتے پہلے ایک سمن دیا کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، ایمان کی حالت ہے۔ لکھا ہے اب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اگر ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو یہ ایمان کی بات ہے، آ رہے ہیں نا، عبادت کر رہے ہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ اس ٹاپک میں سے ان آیات میں سے بہت سے مضمون ہیں جو سیکھنے والے ہیں، جو سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج جس مضمون کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اس لیے خاص ہے کہ اس کے بغیر ہماری نجات مکمل نہیں ہے۔ ہماری نجات کا ظاہری اظہار، عملی اقدام جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ کلام مقدس میں ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے۔ ایمان تو بہت سی قومیں خدا پر ایمان رکھتی ہیں، یسوع پر بھی ایمان رکھتی ہیں، لیکن عملی کام ان کی زندگی میں نہیں ہے جیسا مسیح نے حکم کیا ہے۔ اور عملی کام کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے اتنی دیر تک نجات ادھوری ہے جب تک خداوند کے کلام کی مکمل تائید نہ کی جائے، مکمل طور پر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، مکمل طور پر اپنی زندگی میں عملی طور پر نہ لیا جائے، ہماری نجات ادھوری ہے۔ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی نجات وسیع ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جیسا مسیح نے کہا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر خلق کے سامنے جن کی منادی کرو جو ایمان لائے، جو کیا لائے جی؟ ایمان لائے، وہ کیا کرے؟ بپتسمہ لے۔ وہ کیا کرے؟ بپتسمہ لے۔ میں آج آپ کو ایمان پہ نہیں بلکہ بپتسمے پر بات کرنا چاہوں گا، بپتسمے کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ایمان لانا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ مسیح کی قبولیت کے لیے بپتسمہ ہماری زندگی میں بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں ایمان تو لاتا ہوں پر بپتسمہ نہیں لیتا تو وہ نجات یافتہ، اس کی نجات مکمل نہیں ہے۔ اس کی نجات کا عملی اقدام جس کو ہم راست بازی کا عمل کہتے ہیں وہ ادھورا ہے۔ توبہ کرنا اچھی بات ہے، ایمان لانا اچھی بات ہے، جہاں پر توبہ اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے، معافی کی بدولت ہماری رہائی ہے، مخلصی ہے، ویسے ہی ایمان بھی اپنے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور لیکن لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان بھی ہمارا کیا ہے؟ تو ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں ہمارا عمل نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اب عملی اقدام جو مسیح کو قبول کرنے کی بدولت ہے وہ توبہ، ایمان اور بپتسمہ، یہ 3 حالتیں ہیں جس کے بعد ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اچھا کرتا ہے، اور اگر کوئی بپتسمہ نہیں لیتا
تو پھر بھی اس کی نجات کا عمل ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس کے لیے توبہ کرنا، ایمان لانا، توبہ کرنا اور بپتسمہ لینا ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہماری زندگی میں خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ ہاللیلویا! کیسے دن آئیں گے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ہم جس خداوند کے فالوور ہیں اس خداوند نے عملی طور پر وہ کام کر کے ہمیں دکھایا جسے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع مسیح پانی میں بپتسمہ نہ لیتے تو کئی سوال اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا منادی کر رہے ہو بپتسمے کی، پانی کے بپتسمے کی منادی کر رہے ہو، لیکن تو یسوع نے بپتسمہ لیا تو پھر ہمیں اس وقت جواب دینا مشکل ہوتا کہ نہیں یسوع نے تو بپتسمہ نہیں لیا لیکن پھر بھی ہم منادی کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سوال خداوند نے اپنے اپنی زندگی میں حل کر دیا۔ وہ خود جب یوحنا توبہ کی منادی کر رہا تھا، مسیح خداوند خود پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے۔ یوحنا نے مسیح کو کہا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، پر یسوع نے یہ بات کہہ کر اس کی بات کی تائید کی، کہا اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کیا کرنی ہے؟ پوری کرنی ہے۔ یعنی کہ بپتسمہ ہماری روحانی زندگی کے اندر راست بازی کا ایک عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ راست بازی کا عمل ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بپتسمے کا عمل نہیں تو جان لیجیے راست بازی کا عمل بھی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بنیادی طور پر اس لفظ بپتسمہ کے اوپر تھوڑی سی باتیں سکھانا پسند کروں گا۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت سے لوگ اس سوال سے واقف ہیں اور کچھ نہیں، لیکن آج ہم اس کو ایک مکالمے کی صورت میں، سوال و جواب کی صورت میں، تاکہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، تاکہ ہمیں مناسب طور پر ان باتوں کا جواب دینا بھی آ جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ بپتسمہ کے خلاف ہیں، بہت سے لوگ بپتسمہ کو مانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بپتسمے کی تعلیم صرف بردرن چرچز کے اندر ہی دی جاتی ہے اور روح زمین پر نہیں۔ میرے عزیزو، بپتسمے کی منادی کرنے کا حکم، توبہ، ایمان اور بپتسمے کی منادی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلط نہیں ہیں۔ یسوع نے جب کہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ بپتسمہ کے معنی ہے رنگنا یا ڈبونا، رنگنا یا ڈبونا۔ اب بہت سے لوگوں کا بپتسمے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ رنگنا کوئی اور چیز ہے اور ڈبونا کوئی اور چیز ہے۔ اب ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو رنگ ساز کے پاس لے کر چلے جاؤ، اسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کپڑے کو ایسا کرو کہ رنگ دو۔ کہتا ہے کیسا رنگ دے؟ کہتا ہے جس کو لال رنگ دو۔ کیسا رنگ دو؟ لال رنگ دو۔ اب وہ رنگ ساز کپڑے کو لے اور اس طرح اس کے اوپر چھینٹے ڈال دے تو کیا یہ ایک رنگ کا ہو جائے گا؟ تو جب وہ آپ کو کہ لو جی لال کا رنگ میں کر دیتا ہے، پکڑو، تو پھر وہ رنگ والا ہوا کہ ڈبا کھڑبا ہو گیا؟ ڈبا کھڑبا ہو گیا نا، ڈبو والا ہو گیا نا۔ تو اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ رکھیں اور اس کپڑے کو جب تک وہ پانی کے اندر مکمل ڈپ نہیں کرے گا اور اس کو صحیح طریقے سے اس رنگ میں جو ہے وہ ملائے گا نہیں تو اتنی دیر تک وہ ایک رنگ والا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، اس سے ثابت ہوا کہ چھڑکاؤ کے بپتسمے کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہے۔ اگر چھڑکاؤ والا عمل ہوتا تو یسوع مسیح کو یوحنا پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر وہ ایسے ہی چھڑکا دیتا، وہ دریائے یردن میں جا کر بزریہ گوتا بپتسمہ نہ لیتا۔ بپتسمہ عملی طور پر لینے کا جو طریقہ کار ہے
وہ یہی ہے جب تک پانی کے اندر مکمل ڈب نہ ہو سکے، پھر وہ ایک رنگ میں مل جاتا ہے۔ اس لیے بپتسمہ راست بازی کا ایک عمل ہے، اور اس کا کے معنی جو ہے وہ ڈبونا ہے، ایک جیسا ہونا ہے۔ اور بپتسمہ کون لیتا ہے؟ بپتسمہ وہی لے سکتا ہے جو کلام کو سن کر قبول کرتا ہے۔ جو کلام کو سن کر قبول کرتا ہے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اور بپتسمہ کیوں ہماری زندگی میں ضروری ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ ہاللیلویا۔ بپتسمہ کس لیے ضروری ہے؟ میں ساتھ رہیے، کس لیے ضروری ہے؟ حکم خداوندی ہے، یسوع نے یہ حکم دیا ہے، اس لیے بپتسمہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور بپتسمہ راست بازی کا عمل ہے۔ اگر پڑھنا ہو تو آپ ان باتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ متی 3 اور اس کی 15 میں لکھا ہے۔ اس کے بعد پہلا پترس 3:21 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بپتسمہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا۔ ہاللیلویا۔ کیسے؟ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا ہے۔ بپتسمہ جو شخص لیتا ہے یہ عملی اقدام معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا مکاشفہ ہے جو خدا نے ہمارے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ نجات کا یہ مکاشفہ ہے، راست بازی کا یہ مکاشفہ ہے جو خدا نے اس ایک لفظ بپتسمہ کے اندر اور اس کی اہمیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بپتسمہ مسیح کو پہن لینا۔ بپتسمہ کیا ہے؟ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیں گے تو ہم نے مسیح کو نہیں پہنا ہوگا۔ پانی کا بپتسمہ لینا مسیح کو پہننا۔ غلطیوں 3 اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور بپتسمہ پرانی انسانیت کو پانی کے اندر دفن کرنا اور مسیح میں دوبارہ زندہ ہونا۔ ہاللیلویا۔ بپتسمہ پرانی انسانیت کو دفن کرنا، جیسے ہی بپتسمہ لینے کے لیے شخص کو پانی کے نیچے کیا جاتا ہے تو جان لیجئے کہ اس کی پرانی انسانیت دفن ہو گئی۔ اب جب وہ پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہ نیا مخلوق ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بپتسمہ مسیح میں زندہ ہونا ہے۔ پہلے پرانی انسانیت سمیت، گناہ کی حالت سمیت توبہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ شخص مر جاتا ہے، اور جب پانی سے دوبارہ بپتسمہ لے کے اٹھتا ہے تو اب وہ پرانی انسانیت کے ساتھ نہیں بلکہ مسیح میں نیا مخلوق بن کے اٹھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا پانی کا بپتسمہ ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق بپتسمے کتنے ہیں؟ جواب ہے اس کا، بائبل مقدس کے مطابق ایک ہی بپتسمہ ہے۔ افسیوں 4 اور اس کی 5 آیت کے اندر اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بپتسمہ جو کلام سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ لیتا ہے۔ اعمال 2:41 آیت کے اندر جب رسولوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر پترس نے باز کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا، اے بھائیو، ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا، تمہیں ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لے تو روح القدس کو بھی نام پہ پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ روح القدس کو بھی نام میں پاؤ گے۔ اس لیے بپتسمہ ہماری زندگی میں خاص عمل ہے، اور انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بپتسمہ پرانی انسانیت کو مسیح کے ساتھ دفن کرنے کے مشابہت ہے، اور دفن کرنے کے لیے زمین کے نیچے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بذریعہ غوطہ بپتسمہ کلام کے مطابق ہے، اور کلام مقدس کے مطابق بپتسمہ جو ہے اس کی منادی شاگردوں نے کی ہے۔ تو جب اس کی منادی کی ہے تو آج بھی میں نے کئی خادموں کو سنا ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ بپتسمے کی منادی کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یہاں یہ میری بائبل میں نہیں لکھی ہوئی بات کہ بپتسمے کی منادی کرنے کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ جاتے ہوئے جب یسوع نے کہا ہے منادی کرو،
تو اس کے بعد خداوند نے کسی جگہ پر منع نہیں کیا کہ اب بپتسمے کی منادی تو ہم لوگ نہ کرنا. ہم نے اس عملی اقدام کو, راست بازی کے عمل کو اتنی دیر تک جاری رکھنا ہے جب تک یسوع نہیں آ جاتا. ہیلیلویا, جب تک خداوند نہیں آ جاتا. اس لیے میرے عزیزو, بپتسمہ لینے کے لیے ہمیں پہلے توبہ ایمان لانا ہے, پھر توبہ کرنی ہے, اور پھر پانی کا بپتسمہ لینا ہے. میں نے کئی جگہ پر, پچھلے دنوں میں بھی میں ایک جگہ پر گیا تو بھائی چرچ کی خدمت کرنے والا خادم بندہ تھا. تو جیسے ہی توبہ کی اور بپتسمے کی بات ہو رہی تو وہ فوراً بولا, پاشا میں 13-14 سال ہو گئے خدمت کرتے پر ابھی تک میں بپتسمہ تو نہیں لیا, پر پھر بھی خدا میرے وسیلے بڑے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ انجیل سنا تو سکتے ہیں, تعلیم بیان بھی کر سکتے ہوں گے, یہ کمال آپ کا نہیں ہے. یہ تو کمال اگر خدا کام کرتا ہے تو یہ خدا کے نام کا کمال ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن افسوس اس دن ہوگا جب خداوند آپ کے ایمان کی راست بازی کے عملی قدام کو جب دیکھے گا تو خداوند کہے گا کہ میری تم سے واقفیت ہی نہیں ہے. ہیلیلویا, میری تم سے واقفیت نہیں ہے. جو شخص اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا اور بپتسمہ نہیں لیتا, کلام مقدس میں لکھا ہے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. کیا ٹھہرایا جائے گا؟ بہت سے لوگ آپ کو اے خداوند کہتے نظر آئیں گے, لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. داخل وہی ہوں گے جو خدا باپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں گے. اور اس کے مطابق چلنا کیا ہے؟ اس کے کلام پر عمل کرنا ہے, اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اور مسیح نے ہمارے لیے کوئی بڑے خاص حکم نہیں پیش کیے, اس نے چاہتے ہوئے یہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ توبہ کرو, ایمان لاؤ اور پانی کا بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے. اور اگر اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کرو گے, اپنی زندگی میں آپ توبہ نہیں کرتے, منادی توبہ کی جاتی ہے, کلام خدا پر ایمان لایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد عملی طور پر راست بازی کے لیے, نجات کے لیے, اپنی ظاہری پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ پانی کا بپتسمہ لینا بہت ہی ضروری ہے. اس جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو پانی کے بپتسمہ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا. پریز دی لارڈ. اور اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے نہیں لیا پانی کا بپتسمہ, جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا. وہ میں چاہوں گا اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گا. آپ جان لیجئے آپ اتنی دیر تک حقیقی مسیح نہیں ہیں جب تک آپ کی زندگی میں توبہ, ایمان اور پانی کے بپتسمے کا عمل نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان چرچز میں جب ہم بچے تھے, ہمارے ماں باپ ہمیں لے کر گئے تو ہم نے وہاں پر جا کر بپتسمہ لیا ہے. نہیں, وہ بپتسمہ نہیں ہے, وہ آپ کی کنفرمیشن ہے, وہ آپ کی مخصوصیت ہے, وہ آپ کی برکت ہے جو 8ویں روز کلام کے مطابق, شرعی قانون کے مطابق آپ کے لیے وہ کاہن سرانجام دیتا ہے. وہ نجات سے تعلق نہیں رکھتے. بچہ تو آسمان کی بادشاہی کی مانت ہوتا ہے. اس لیے بپتسمہ وہ لیتا ہے جو کلام سن کر قبول کرتا ہے, جو اپنی روحانی زندگی کا, اپنی جسمانی زندگی کا موازنہ کرتا ہے, جو درست اور غلط کے اندر تمیز جانتا ہے, جو جانتا ہے ہاں میں غلط ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ اب میں یسوع مسیح نجات دہندہ کی بات کو سنوں, کلام پر عمل کروں اور توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لوں, تاکہ میں بائیں ہاتھ والوں سے نکل کر خداوند کے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہو سکوں. بپتسمہ آپ کی نجات کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور جتنے لوگ بپتسمے کے ایمان میں ایمان کو محفوظ رکھیں گے, یسوع مسیح نجات دہندہ کے ایمان میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے, وہی لوگ نجات پائیں گے. ہاللیلویا, وہی لوگ نجات پائیں گے. اس لیے ہم نے بہت سی اپنی زندگی کے اندر بچپن سے لڑکپن سے جوانی میں ہم ان حالتوں میں زندگی بسر کرتے رہے, لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم کلام کو سن کر قبول کریں اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں, اپنے نجات کے منتظر ہو جائیں جو یسوع مسیح میں ایمان لانے سے حاصل ہوگی. ہاللیلویا. اس لیے آج میں آپ کے لیے دعا کروں گا
اور خداوند سے دعا کہوں گا کہ خداوند آپ پر اپنے آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے. آپ اس نجات سے ایک قریب ہیں, ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے, اس کے لیے آپ کو وہ ایمان کی پختگی اور راست بازی کا عمل پورا کرنے کا فضل عطا کرے جس میں ہمیں نجات کی یقین دہانی ہوتی ہے. اور جان لیجئے جو لوگ توبہ کرتے اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, جب وہ اس جہان فانی سے رحلت کریں گے تو ان کے لیے کوئی شفایتی دعائیں نہیں کی جائے. ان سے یہ نہیں کہا گیا ہے خداوند ابراہیم کے خدا تو ہمارے اس بھائی یا بہن کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے دے, یہ بات نہیں ہے. ان کو اپنی زندگی کے اندر ہی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی یقین دہانی حاصل ہو جاتی ہے, اور وہ جانتے ہیں غیر قوموں میں بھی منادی کی جاتی ہے, اور غیر قوموں میں اس لیے اس عمل کو ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. لیکن ہم مسیحوں کے اندر بھی کچھ نامی مسیح ہیں اور کچھ حقیقی مسیح ہیں. نامی مسیحوں کو نجات کی ضرورت ہے, اور حقیقی مسیح جو توبہ اور بپتسمہ لیتے ہیں ان کو نجات کی یقین دہانی ہے, اور وہ مسیح میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے خداوند ہم سب کو برکت دے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر میرے پیچھے توبہ کا اقرار کریں گے. آپ یہ لوگ جو اس گھڑی, اس پل, اس لمحہ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں, یسوع کے نام میں اس گھڑی توبہ کا اقرار کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع کے نام میں ہاللیلویا, ہاللیلویا. اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیے جی, دائنا ہاتھ اوپر اٹھائیے, دائنا ہاتھ اوپر اٹھائیے. باقی سب لوگ اپنی آنکھیں بند کریں. خداوند اس کام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے, اے خداوند ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. آج تیرے کلام کے سبب سے جو تو نے ہمیں بخشا ہے, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے. ہم نے تیری انجیل کو سنا ہے, تیری انجیل کی بدولت ہماری نجات ہے. فضل بخش ہے خداوند کہ ہم راست بازی کے عمل کو جو بپتسمے کا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور نجات کی یقین دہانی ہمیں حاصل ہو. اے خداوند تو ہماری کمزوریوں کو, ہماری لاچاریوں کو دور کر. ابلیس نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا, ابلیس نے ہمارے ذہنوں کو بند کیا ہوا تھا, ابلیس نے ہمارے دل کے خیالوں کو بند کیا ہوا تھا. آج تیرے کلام کی بدولت ہمیں آزادی ملی ہے, اور یسوع کے نام میں ہم اس نجات سے غافل نہیں رہ سکتے. اے خداوند میں مجرم نہیں ٹھہرنا چاہتا, اے خداوند میں گنہگار کی حالت میں نہیں رہنا چاہتا. میں تیری فرزندیت کا حق حاصل کرنا چاہتا ہوں جو تجھ پر ایمان لانے سے اور توبہ کرنے سے اور بپتسمہ لینے سے حاصل ہو. فضل خداوند میری زندگی کے اندر آسمان سے شادمانی آئے, رویدگی آئے, بحالی آئے, اور میں نجات پاؤں اور تیرا گواہ بنوں. اس انجیل کو دوسروں تک پہنچانے والا ہوں. آج کے کلام کی قبولیت میری نجات کا سبب بنے, اور میں تیری شکر گزاری کروں, تیری شکر گزاری کروں. فضل دے خداوند, میں تجھے اپنا شخصی نجات دیتا ہوں, اور اعلان کروں کہ میں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے. اور خداوند فضل دے کہ میں کلیسے رفاقت میں اب تک قائم رہوں جب تک تو دوبارہ نہیں آیا. میں اپنی ساری خطاؤں گناہوں کو قبول کرتا اور تیری حضوری میں معافی مانگتا ہوں یسوع کے نام میں, آمین. کلیسیا زور کر تالیاں زندگیوں کے لیے بجائے جنہوں نے آج یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. خداوند آپ سب کو آج کے اسلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے. اور جون میں جو ہے ہم پانی کے بپتسمے دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم آنے والے دنوں میں بھی مزید ایمان میں آگے بڑھنے کے طرف سے سیکھتے رہیں گے.